بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ اقبال پر حود بھائی کے جو اعتراضات ہیں اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور امید ہم اس پر بات ختم کر دیں گے۔ حود بھائی کے جو اعتراضات ہیں وہ پہلے ان پہ بحث ہو چکی۔ دو اعتراضات ان کے اور ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اقبال 1905 میں جب یورپ گئے ہیں تو اس سے پہلے وہ ہیومنسٹ تھے، جب وہ کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تب وہ ہیومنسٹ تھے۔ جب وہ کہتے تھے کہ اے مالا اے فصیل کشور ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جو کر آسماں، تب وہ ہیومنسٹ تھے۔ جب وہ یورپ چلے گئے تو انہیں یورپ سے نفرت ہو گئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے شاعری کی ہے اس میں وہ ہیومنسٹ نہیں رہے۔ اب ان کا مسئلہ حود بھائی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے جو سائنس کا ان کا فیلڈ ہے اس میں ان کا کتنا علم ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اقبال کے بارے میں جتنا علم ان کا ہے، جتنا ان سے بات سے ظاہر ہوتا ہے، وہ نہایت ناقص ہے۔ انہوں نے صرف یہ شعر کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد اقبال کے جو اشعار ہیں جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے لکھے، اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور ان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے جو انہوں نے باتیں کہیں، خطبات میں کہیں، انہوں نے اپنے خطوط میں کہیں، تقاریر میں کہیں، اپنی شاعری میں کہیں، خاص طور پہ جو شاعری میں کہیں، ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہیومنزم نہیں ہے۔ جاوید نامہ علامہ صاحب کی کتاب میں سے آخری کتابوں میں سے ہے، اور اس میں علامہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جاوید نامہ کا جس میں وہ براہ راست جاوید سے خطاب کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں علامہ کہتے ہیں آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ لیکن حود بھائی صاحب کا یہاں تک کو ان کی اپروچ نہیں ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کیا، میں نہیں کہہ سکتا۔ اور اقبال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف یورپ کا نہیں ہے۔ اقبال کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، اس کا انٹلیکچول ترکہ جو ہے، انٹلیکچول ہیریٹیج جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ ہیومنزم کی جو باتیں ہیں یہ شیخ سعدی نے کی ہوئی ہیں، رومی نے کی ہوئی ہیں، اور یہ اقبال کا ہیریٹیج ہے۔ اقبال نے ان سے لی ہیں باتیں۔ رومی تو یہاں تک کہتا ہے کہ اے انسان تو طور پر گیا خدا کو ملنے کے لیے، اس لیے گیا کہ تو خود کو نہیں جانتا، خود کو پہچان۔ یہ باتیں علامہ نے وہاں سے سیکھی ہیں۔ ہیومنزم کے لیے ضروری نہیں کہ اقبال نے وہیں سے سیکھا ہو۔ اقبال پہ نیٹشے کا اثر بالکل ہے، دانتے، گوئٹے، ملٹن، شیکسپیئر، ان سب کے اثرات اقبال پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ اقبال پر جو اثرات ہیں وہ اس ہیریٹیج کے ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے۔ رومی ہے، سعدی ہے، حافظ ہے، اس کے بعد جو مسلم فلسفی ہیں، جو مسلم محقق ہیں، جو مسلم محدث ہیں، جو مسلم مفکر ہیں، ان کا اقبال نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو اقبال یہ کہنا کہ اقبال اس وقت ہیومنسٹ تھے، بعد ہیومنسٹ نہیں رہے، یہ غلط ہے۔ اقبال نے اپنی کتاب میں بال جبریل میں جو شعر ہری بھرتری کا شعر لکھا ہے، جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے وہ صاحب، کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ہری بھرتری کا ہے، اور ہری بھرتری کا نام لکھا ہوا اس میں بال جبریل میں۔ تو یہ الزام جو ہے وہ ان کی کم علمی پر محمول کرتا ہے۔ ان کو اقبال کو یہ کہنا کہ اس تو ہیومنسٹ نہیں تھے۔ باقی اقبال کی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، وہ بالکل واضح ہے۔ اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے سامنے تمام مسلم ممالک
ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مغلوب ہوتے چلے گئے. اور اقبال جیسا آدمی وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس سے نکلنا کیسے ہے. وہ سید سے شروع ہوتا ہے, سید کا وہ تعلیمات کو آگے رکھتا ہے, جمال الدین افغانی کی تعلیمات کو آگے رکھتا ہے, مفتی محمد ہو کی تعلیمات کو وہ آگے رکھتا ہے, ان کی بیسس پہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن حود بھائی جیسے جو اصحاب ہیں وہ صرف مغرب کی تو کسی حد تک جانتے ہیں, وہ بھی کسی حد تک, اور اسی بیس پہ وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے, غلط بات ہے. دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ گورے کا کوئی مذہب نہیں ہے اس لیے وہ آگے نکل گیا. یہ کوٹ ان کوٹ ایکزیکٹ الفاظ ہیں حود بھائی صاحب کے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے. نیوٹن ٹھیک ٹھاک عیسائی تھا, کرسچن تھا, اور سائنس پہ اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود وہ اپنے مذہب سے جو ہے وہ باغی نہیں ہوا. اس کے بعد آئنسٹائن ہے, وہ یہودی تھا, اور اس کے بارے میں دو باتیں, ایک تو وہ گورا نہیں تھا, وہ سیمیٹک ریس کا تھا, دوسرا یہ کہ وہ بھی خدا پہ یقین رکھتا تھا. اور اس کے بعد ہمارے اپنے سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام, انہوں نے اپنی تقریر جب نوبل پرائز ملا ہے تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ میں وہ ہوں جو خدا کو مانتا ہوں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ گورے نے دین چھوڑ دیا. گورے نے جو دین چھوڑا ہے اس کی تاریخی وجوہات ہیں, اور ہم اگر دین نہیں چھوڑ سکتے تو اس کی ہماری اپنی مجبوری ہے. یورپ تخرصوں کا تھا ہی نہیں, لیکن مغرب کہنا چاہیے, مغرب نے جب عروج دیکھا ہے تو مذہب کے بغیر دیکھا ہے. رومن امپائر بنی, وہ بے دین پیگنز تھے, اور ان کی سلطنت وسیع, اتنی وسیع سلطنت انہوں نے بنائی اور پوری دنیا پہ راج کیا. اس کے بعد عیسائیت جب دور شروع ہوا 400 سال کے بعد, جب کانسٹنٹینوپل تعمیر کیا گیا, اور جو ان کا بادشاہ تھا کانسٹنٹائن, اس نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت جو ہے وہ سرکاری مذہب بن گیا. اس کے ساتھ ہی جو تھا رومن امپائر کا زوال شروع ہو گیا. اور وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے. ادھر سے مسلمان بڑھتے چلے گئے, اوپر سے جرمن ٹرائبز نے آ کے تباہی پھیر دی, رومن امپائر ختم ہو گئی. پھر یورپ نے دوبارہ جب عروج دیکھا ہے تو اس وقت دیکھا ہے جب اس نے کرسچینٹی کو رد کر دیا ہے. ہمارا مسئلہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے. مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے وہ بنیادی طور پر تاریخ ہے عربوں کی اور ترکوں کی. اموی, عباسی, اور اس کے بعد ترک, یہ حکمران رہے ہیں. اور ان دونوں اقوام کی, اور اس کے علاوہ باقی جو ہم جیسے لوگ بھی ہیں, انہوں نے جو عروج دیکھا ہے وہ اسلام کے ساتھ دیکھا ہے. یہاں یہ سمجھانا کہ آپ دین چھوڑ دیں تو آپ کو دنیا میں طاقت مل جائے گی, یہ ناممکن ہے. اور اقبال کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مغرب نے جو غلطی کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اپنا بالکل جو ہے وہ دینی بنیاد اس کو منہدم کر دیا. یہ غلط, اقبال کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ خطرناک ہے. اس پہ بات پہلے ہو چکی ہے, اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ اقبال یہی کہتا ہے کہ آپ دین کو رکھتے ہوئے, اپنے ایمان کو رکھتے ہوئے بھی ترقی کر سکتے ہیں. اور اس کی مغرب میں مثالیں موجود ہیں, ہماری ہسٹری سے مثالیں موجود ہیں. اقبال نے اسی لیے کہا کہ آپ انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے, وہ قرآن کے اسپرٹ کے مطابق ہے, اور انڈکٹیو لاجک جو ہے ماڈرنٹی کا اور موجودہ دنیا کا جو ہے وہ عروج شروع ہوا ہے. پھر جو باتیں مغرب میں اب بہت آگے سے بڑھ گئی ہے, لیکن وہ باتیں جن کی بنیاد پہ مغرب میں ترقی کی ہے وہ مسلمانوں سے لی گئی ہیں. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم نے جو کر دیا وہ ہر پہ آخر تھا, ہر تہذیب دوسری تہذیب کے لے کے آگے بڑھتی ہے, یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں. اور یہ آئنسٹائن کا جو اسپیس ٹائم کا جو کانسیپٹ تھا اس کو البیرونی سے وہ اقبال کوٹ کرتا ہے,
اقبال کہتا ہے کہ وہ البیرونی کہتا ہے کہ دس یونیورس از ناٹ بینگ، اٹ از بیکمنگ. کہ یونیورس یہ جو ہے نہیں، یہ ہر لمحے ہو رہی ہے، بن رہی ہے. اور اسی سے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے وہ تخلیق کا ہے. وہ احسن الخالقین کی بات کرتا ہے رب العالمین کہ وہ احسن الخالقین ہے. انسان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ احسن التقویم ہے. اور تخلیق اور جو سائنس کی بات کرتا ہے وہ تخلیقی سائنس ہے. وہ سائنسدان جو پیراڈائم شفٹ کرتا ہے، جو بنیادی سوال اٹھاتا ہے، وہ سائنسدان آرٹسٹ ہوتا ہے. اور آرٹ اور سائنس میں وہاں جا کے تفریق ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بات بنیادی ہے کہ علم ایک اکائی ہے، علم ایک ہے. باقی یہ جو تقسیمات ہم نے کر لی ہیں، یہ سائنس ہے، یہ آرٹ ہے، یہ فزکس ہے، یہ جغرافیہ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ الجبرا ہے، یہ ساری ہم نے اپنی سہولت کے لیے کی ہوئی ہیں. ورنہ علم صرف علم ایک ہے، علم ایک ہے. اور وہ انسان کا جو تخلیقی جو اس کا وجدان ہے وہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. باقی حود بھائی جیسے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ہم کہ 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر اسی کو دہراتے رہتے ہیں، ان کو کچھ ایک آدھ اپنا داخل کر دیتے ہیں، لیکن اوریجنیلٹی نہیں ہوتی. وہ آرٹ میں ہو، غالب ہے، اقبال ہے، شیکسپیئر ہے، یہ اوریجنل شاعر ہیں. حافظ ہے، اوریجنل شاعر ہے. لیکن اگر کوئی اور شاعری کرنا چاہے تو ان کو دیکھ کے پڑھ کے وہ بھی شاعری کر سکتا ہے، لیکن اوریجنل کریٹیو شاعری نہیں ہوگی. وہ سائنس کا بھی یہی حال ہے. سائنس میں ہزاروں لاکھوں سائنسدان موجود ہیں اس وقت بھی، لیکن وہ جو سائنسدان موجود ہیں وہ سارے حود بھائی جیسے ہیں کہ وہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے نمبر لیے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں، وہ فرسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی اوریجنیلٹی نہیں ہے، تخلیق نہیں کیا. تخلیق کا عمل جو ہے وہ وجدان سے ہے. اور خود حود بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں مسجدوں کے مینار، جو شاہی مسجد کے مینار میں دیکھا تو سمیٹری کا خیال میرے ذہن میں آیا. اور تخلیق کا عمل ایک تو پوشیدہ ہوتا ہے کسی بھی صورت میں ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اچانک ہوتا ہے. کوئی سائنسدان کبھی لیبارٹری میں یہ طے کر کے نہیں گیا کہ میں آج ایکس رے ایجاد کرنے جا رہا ہوں، یا میں آج پینسلین بنانے جا رہا ہوں، یا میں آج جا رہا ہوں لیبارٹری میں لیزر. یہ تو وہ ایک کام کر رہا تھا، وہ ایک شخص جو نہایت ذہین اور وجدان رکھتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک چیز تھی، پہلے سے موجود تھی، خواہ وہ گریوٹی تھی، یا خواہ وہ اسپیس ٹائم تھا، خواہ وہ لیزر تھی، خواہ وہ ایکس ریز تھی. یہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں دنیا میں، انہوں نے بنائی تو نہیں ہے. لیکن اس کو پانا جو ہے، اس کے لیے جو آپ کو ذہن کا کھلا ہونا چاہیے، آپ کو تنقیدی مزاج ہونا چاہیے، اور آپ کو نئی چیز کے لیے آپ کے ذہن میں طلب موجود ہونی چاہیے، تب آپ پا سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہے کہ جو اوریجنل شاعر ہے، جو اوریجنل سائنسدان ہے، وہ تخلیق کرتا ہے. باقی جو شاعر ہیں، باقی جو ادیب ہیں، باقی جو سائنسدان ہیں، وہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا حود بھائی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہوتے ہیں، جو کلاس ٹیچرز ہیں، ان کا ایک خاص قسم کی مجبوری ہوتی ہے. انہوں نے خاص قسم کی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اور خاص قسم کی کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں، یہی ان کا روزگار ہوتا ہے. تو میں رن ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں اساتذہ کو، میں اپنے دل میں، میرے دل میں اپنے اساتذہ کی بہت عزت ہے، اور میں ان سے ہمیشہ سیکھا ہے، اور خدا ان کو ان پر رحمت کرے. تو میں اپنے اساتذہ کی میرے دل میں بہت عزت ہے. لیکن جو کلاس روم ٹیچر ہیں ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے یہ کہ وہ ایک بات کو جو ہے وہ دہراتے ہیں، اور اسی کو ہر سال بار پڑھانا پڑتا ہے. ٹیکسٹ بکس ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک. تو ٹیکسٹ بک سائنس جو ہے وہ الگ ہے، جو اوریجنل سائنس ہے وہ الگ ہے، تخلیق الگ ہے. احسن الخالقین، اقبال یہ کہتا ہے کہ احسن الخالقین جو ہے وہ اس کائنات کو ہر لمحے تخلیق کر رہا ہے، ہر لمحے نیا ہے. کل یوم ہو فی شان، یہ اس کی شان ہے. اور انسان جو ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ بھی نئی سے نئی چیز ایجاد کرتا ہے. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی. یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی تب بھی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کا ایک نیا رخ شروع ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے اقبال پروگریسو ہے، اور پروگریسو جو ہے وہ اس طرح ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سرکولر چیز ہے، نیٹشے کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرکولر ہے. ہندو مت کا جو کانسیپٹ ہے زندگی کا وہ ایک چکر ہے، پہیا ہے، کہ چیز جاتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، پھر وہ جس طرح سمندر سے پانی اٹھتا ہے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، پہاڑ سے دریا میں پھر واپس جاتا ہے. اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سرکولر ہے اور امورٹل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ نہایت تکلیف دہ ہے اور یہ کریٹو نہیں ہو سکتا. کریٹو وہی ہو سکتا ہے جو اس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، جس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. یہ پروگریس ہے. دس از بینگ پروگریسو. ورنہ وہ سرکولر ایک چکر میں پھنسے رہیں گے. وہ آپ کی آتما ہو یا آپ کا علم ہو یا آپ کی سائنس ہو یا آپ کی شاعری ہو یا آپ کا ادب ہو، اگر وہ ایک چکر میں چل رہا ہے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ نہایت جو ہے تکلیف دہ قسم کا ایک امورٹل سزا بن جا کے رہ جائے گی. زندگی کا ہر لمحے ایک نیا چیلنج ہے، ہر لمحے ایک نیا جو ہے آپ نے اس کو ریسپانس دینا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اور حوض بھائی صاحب کے بارے میں جو ایک مسئلہ میں نے ڈسکس کیا، اپنے ہماری عزیزہ ہیں ایسٹرو فزسٹ ہیں، یہ امریکن یونیورسٹی پڑھاتی ہیں وہ، تو ان سے میں نے ذکر کیا ان کا، کیونکہ میں خود تو ان موضوعات کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا. تو انہوں نے جو مجھے باتیں کہی ہیں، کچھ لکھ کے دی ہیں، کچھ انہوں نے ان سے بحث کی بات کی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ غالباً یہ لگتا ہے کہ حود بھائی صاحب جو ہیں وہ لاجیکل پازیٹیوزم کے تحت ہیں اور انسٹرومنٹلسٹ جو اپروچ ہے سائنس کی اس کو اپنائے ہوئے ہیں. اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حود بھائی صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. تو میں یہ سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ حود بھائی صاحب جو ہے ان کا اپروچ جو ہے وہ انسٹرومنٹلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم والی ہے، تو وہ اپنے کسی جگہ سب ظاہر کر دیں، بیان کر دیں، تاکہ بات ان کی جو بنیاد جو ہے سمجھنے کے موقع ملے. کیونکہ فاؤنڈیشنل ریسرچ، یہ پروفیسر سعدیہ ہی نے مجھے بتایا ہے، کہ فاؤنڈیشنل ریسرچ جو ہے اس سے بات آگے بڑھتی ہے. جو فنڈامنٹل جو ہیں ان کو کوسچن کرتے ہیں. صرف ایک چیز کوسچن نہیں کی جا سکتی کہ یہ کائنات ہے، اس کے وجود کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہے. اس سے آگے اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے اس کو، اور اس کے لیے دو ذرائع ہیں. وہ اقبال بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور سائنسدان بھی یہ کہتا ہے. دو ذرائع ہیں، ایک تاریخ ہے، دوسری یہ کائنات ہے. یہیں سے سارا علم پھوٹتا ہے. اور انسان کو جو کانشیسنس دی گئی ہے، جو شعور دیا گیا ہے، اس سے انسان تاریخ سے اور اس کائنات سے علم کو آگے بڑھاتا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر گفتگو رہے گی. ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے جو بھی کومنٹس ہیں وہ دیجیے، آپ کی رائے دیجیے، اپنا جو کرٹیسزم ہے وہ دیجیے. تو انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.